اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رحیم۔ ناظرین، بات کریں اگر پنجاب کی اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی، تو وہاں پر جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہو رہی ہے کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو رہی، تو اس کی اگر ہم حقیقت دیکھیں تو حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ بات کی جائے خیبان فردوسی، جو کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بالکل سنگم میں واقع یہ روڈ ہے، اور اس پہ آئے روز یہ روڈ بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس میں بڑی بڑی گاڑیاں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنے کی بات نہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں جو زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے مونسون کی پہلی بارش ہوتی ہے اور بائکس جو 3 موٹر سائیکلز ہیں وہ بھی زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اور آج ہم جو آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا کارنامہ جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہ میں کہتا ہوں سخت بات کریں گے پھر بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے۔ تو جو نعرہ لگایا جاتا ہے اور جو آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی زندہ باد، میں کہوں گا کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی مرد آباد۔ سڑکیں ایسی کہ گاڑیاں سفر کم اور زمین میں اترنے کا تجربہ زیادہ کرتی ہیں۔ آئے روز اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں جہاں کہیں مونسون کی بارش ہوتی ہے، اور آپ کے سارے دعووں کے دعوے رہ جاتے ہیں، اور بالکل زمین بوس، دعوے بھی زمین بوس، گاڑیاں بھی زمین بوس، اور آپ کی سڑکیں بھی زمین بوس ہوتی نظر آتی ہیں۔ آج کی تصویر کسی آفت زدہ علاقے کی نہیں ہے، کسی سیلاب زدہ علاقے کی نہیں ہے، بلکہ لاہور کا ایک علاقہ ہے سلامت پورہ۔ بالکل لاہور کے سنگم میں ہے سلامت پورہ۔ یہ تصویر وہاں کی ہے جہاں ایک منی ٹرک، کوئی گاڑی نہیں، کوئی موٹر سائیکل نہیں، منی ٹرک، جو منی ٹرک تھا وہ سڑک کے بیچ والے گہرے گڑھے میں دھنس گیا۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک کا آدھا ٹرک جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور آدھا جو ٹرک ہے وہ زمین سے باہر ہے۔ سوچئے اگر اس وقت وہاں موٹر سائیکل سوار کوئی سکول وین یا پیدل چلنے والے افراد موجود ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہاں پر کوئی ایک بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا تھا اور کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اور بجلی کا ٹرانسفارمر بالکل نیچے کھڑا ہے، بالکل اس گڑھے کے ساتھ بجلی کا ٹرانسفارمر ہے کہ کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے یہاں پر۔ اگر ٹرانسفارمر کی بات کی جائے، لوہے کی بات کی جائے، مزدہ، اس کو کرنٹ لگ سکتا، تمام معاملات کہیں کے کہیں جا سکتے تھے۔ درمیان میں عوام کا یہی ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کی حقیقت یہ ہے آپ کا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جس کے آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور جس کے کہتے ہیں کہ اس سے بہترین کسی صوبے میں کوئی پروگرام نہیں چل رہا۔ یہ حادثہ نہیں بلکہ غفلت ہے، ناقص منصوبہ بندی اور کمزور نگرانی کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ جو بھی سپرویژن کی جاتی ہے وہ تو پیسے لے کے کرپشن، بدعنوانی اور بد اخلاقی اور بے ضابطیوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی ساری کہانی بد اخلاقیوں سے، بے ضابطیوں سے بھری پڑی ہے۔ کیونکہ جب ٹھیکے دیے جاتے ہیں نا، تو بار بار ہر ویلاگ میں ہم کہتے ہیں کہ جب 100 روپے کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو اس میں سے 30 سے 40 روپے تو ٹھیکیدار کو بل لینے تک لگ جاتے ہیں، پھر 30 سے 40 ٹھیکیدار کماتا ہے، تو 100 والا جو روڈ ہے نا، 100 روپے والی ایک اندازے کے مطابق جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 30 سے 40 روپے میں کمپلیٹ کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر 10 کروڑ کا کوئی ٹینڈر ہے تو اس پہ لگتا 3 اور 4 کروڑ پہ آئی ہے، باقی وہ تمام کے تمام جو ہیں کرپشن کی، بے ضابطیوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام زندہ باد کے بار بار نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اور آپ کی اگر اتھارٹیز دیکھی جائیں، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کی جائے، پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کی جائے، تو آئے روز یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ آخری واقعہ ہے۔ اس جیسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ مٹیریل ناقص لگ چکا ہے اور وہ روڈ جتنے بھی بارشوں کے ساتھ ساتھ بیٹھتے جا رہے ہیں دن بہ دن۔ اگر بس سوال یہ ہے کہ ترقی ہو رہی ہے یا عوام کے جانوں پر تجربات کیے جا رہے ہیں، تجربات ہی ہے نا عوام کے ساتھ، کہ اگر ایک کام آپ نے 10 روپے میں کرنا ہے وہ 3 روپے میں کریں گے تو وہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے، وہ کسی لحاظ سے بھی پاسبل نہیں ہو سکتا، بہترین نہیں بن سکتا، این جو آپ کو تجاویزات دی جاتی ہیں اس کے مطابق نہیں بن سکتا۔ اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے، افتتاحی تقریبات، اشتہارات، اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ایک منی ٹرک سڑک سمیت زمین بوس ہو جاتا ہے، زمین میں سما جاتا ہے۔ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون جواب دہ ہے اس کا؟ اس کے ساتھ ساتھ کس نے کھدائی کی ہے؟ کنٹریکٹر کون تھا؟ اور اس کی سپرویژن کس نے کی ہے؟ کس نے حفاظتی انتظامات نہیں کیے؟ کمپنی کون سی تھی؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر آج
منی ٹرک دھس گیا تو کل انسان کی جان گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یا پھر ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ کمیٹی ایک فیصلہ کیا جائے گا، چند دن بعد وہ فیصلے کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا جائے گا اور معاملات پھر وہ پرانے طرح، وہی کمپنی کام بھی کرے گی، وہی انجینئرز کام بھی کریں گے، اور وہی ادارے کے وہی افسران رشوت بدعنوانی بھی کرتے نظر آئیں گے۔ ترقی صرف اشتہاروں، بینرز اور پریس ریلیز تک نہیں ہونی چاہیے، ترقی وہ ہوتی ہے جہاں شہری خود کو محسوس کریں کہ ہم یہاں پر حفاظت سے ہیں، ہمارے ساتھ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ سلامت پورے کا یہ منظر حکومت اور متعلقہ اداروں سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، کیا عوام کی جان اتنی سستی ہو چکی ہے کہ گڑھے بند ہونے کا انتظار بھی عوام نہیں کرنا ہے؟ کس گڑھے میں گرنا ہے اور کس گڑھے سے نکلنا ہے وہ بھی عوام نہیں کرنا ہے؟ انتظامیہ کیا ہے؟ جو یہاں پر پروجیکٹ مینیجر ہیں وہ کہاں ہیں؟ اتھارٹیز کہاں ہیں؟ اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس کی دیکھ بھال کس کے ذمہ ہے؟ کون جواب دہ ہے اس کا؟ جو عوام کا نقصان ہو رہا ہے اس کا جواب دہ کون ہے؟ اور بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے جو ثانیے ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر وہیں پہ سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ جہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر گڈ گورننس کے دعوے بالکل دعوے حقیقت کے برعکس ہیں۔ دعووں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، اور دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ حقیقت کے بالکل برعکس کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک رپورٹ کہ جہاں پر منی ٹرک جو ہے زمین میں دھس گیا تھا اور اس کے بعد اس کو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکالا اور اس کے بعد اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ناظرین، مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔